بڑی اچھی بات کی کہ آپ اپنے ملک کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اس کے فلاح و بہبود کے بارے میں آپ نے ایک پرپوزل دیا ہے کہ آبادی کے حساب سے ملٹیپل پروونسز ہونے چاہیے، اور میں بھی اس چیز سے متفق ہوں۔ جیسے آپ نے اپنی پرپوزڈ بتایا ہے کہ اتنے صوبے ہونے چاہیے ہر پروونس کے اندر، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو گورننس اسٹرکچر ہے وہ سیم رہے گا یا اس کے اندر بھی کوئی چینجز پرپوزڈ ہیں؟ اگر یہ گورننس اسٹرکچر سیم رہتا ہے تو اس میں تو صرف اور صرف یہ ہوگا کہ غریب کے اوپر اور زیادہ ٹیکسز بڑھیں گے، کیونکہ اگر سندھ کے اندر آپ نے 7 پروونسز بنا دیے اور گورننس اسٹرکچر سیم رہے گا تو اس سے صرف اور صرف کیا ہوگا، ٹیکسز کے اندر اضافہ ہوگا، کیونکہ ان کے اخراجات اسی عوام نے برداشت کرنے۔ تو گورننس اسٹرکچر کے اندر بھی کوئی امینڈمنٹ یا پرپوز ہے یا وہ سیم رہے گا؟ جی اچھا، آپ کو بہت اچھا کوشچن ہے، اور یہی خدشہ ہوتا ہے ہمارے جو لوگ فیور کرتے ہیں پروونسز کی، ان کا خدشہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ خرچ آپ کا بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ ایکچولی ہم نے اس میں ڈیٹیل میں کام کیا ہے، آپ کا ایکسپینس جو ہے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس کم ہو جائے گا بڑھنے کی بجائے، جس میں 2-3 طرح سے میں مختصر آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ میرے پاس ڈیٹیل بجٹ ہے، یہ ہم سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، تو آپ وہاں سے ڈیٹیل میں بھی دیکھ لیں گے۔ میں 2 طرح سے آپ کو اس کا جواب دینا چاہتا ہوں جو آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں گے کہ کس طرح ہماری ایک پر کیپٹا ایڈمنسٹریٹو کاسٹ نکالی جا سکتی ہے۔ جیسے اگر سندھ کی آبادی، میں فرض کرتا ہوں کہ 10 لوگ سندھ میں رہتے ہیں اور ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہماری 100 روپیہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک شخص پہ 10 روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ دس از پر کیپٹا کاسٹ۔ اگر ہم اسی آبادی کو 10 سے کم کر کے 5 کر دیں اور جو خرچ ہم کر رہے ہیں اس کو 100 سے کم کر کے 50 کر دیں، تو ہر ایک کے اوپر 10 روپے ہی خرچ ہوں گے، تو ہماری جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ 100 سے کم ہو کے 50 پہ آ جائے گی، کیونکہ ہماری پاپولیشن کم ہو جائے گی۔ تو جو ابھی پروونسز کی آپ کی پاپولیشن ہے، اس کے اوپر جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ جیسے ہی ہم اس کو سپلٹ کریں گے اس کی کاسٹ بھی سپلٹ ہو جائے گی۔ اس میں دوسری جو میں آپ کو بات کر سکتا ہوں کہ آج اگر پنجاب اور کے پی یا پنجاب اور سندھ کے جو چیف سیکرٹریز ہیں وہ گریڈ 22 میں ہیں، گلگت بلتستان کے جو چیف سیکرٹری ہیں وہ گریڈ 19 میں ہیں، کیونکہ ان کی آبادی کم ہے۔ اور ایک اور بات میں جو اس سے ذرا زیادہ آسانی سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک ڈویژن کو پروونس بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو کمشنر ہے وہ چیف سیکرٹری ہوگا، جو آر پی او ہے وہ آئی جی ہوگا، تو جو اوپر کی آپ کی پوری لیئر آف ایڈمنسٹریشن ہے، جو ایکچولی سپروائزری رول ہے، جس کا پورا سیکریٹریٹ جو ہوتا ہے اس کا سپروائزری رول ہوتا ہے، ایگزیکٹو رول ڈویژن اور اس کے نیچے جو آفیسرز ہیں ان کا ہوتا ہے، تو اوپر کی پوری لیئر آپ کی ختم ہو جائے گی۔ یہ میں تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں، کچھ نہ کچھ وہ رہے گی، اور ڈویژن لیول کے جو آفیسرز ہیں وہ ان کی جگہ لے لیں گے، تو آپ کی ایک بہت بڑا سیکریٹریٹ کا خرچ جو ہے وہ مائنس ہو جائے گا۔ جو چیف منسٹر آپ کو پنجاب یا سندھ کے نظر آتے ہیں وہ 13 کروڑ کی آبادی کا چیف منسٹر ہے جو پنجاب میں ہے، یہ 6 کروڑ کی آبادی کا چیف منسٹر ہے جو سندھ میں ہے۔ ان کی جینون ضرورتیں بھی ہیں، یہ جہاز بھی رکھتے ہیں، یہ فلیٹ آف کارز بھی رکھتے ہیں، یہ اپنے کیمپ آفیسز بھی رکھتے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ 4 ضلعوں کا ایک چیف منسٹر ہوگا تو اس کو نہ جہاز چاہیے ہوگا، نہ فلیٹ آف کار چاہیے ہوگا، نہ 500 لوگوں کا سٹاف چاہیے ہوگا۔ تو یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے، ڈیٹیل میں کیلکولیٹ کیا ہے، اس کی میں نے عرض کیا ہم آپ کو ویب سائٹ میں ڈال دیں گے۔ تو یہ خرچ جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس ہمارا کم ہو جائے گا اور زیادہ پیسہ بچے گا حکومتوں کے پاس فار ڈیولپمنٹ ورک، فار یور ایجوکیشن، فار یور ہیلتھ اینڈ ایوری تھنگ۔